وما كان استغفار، ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ما کان للنبی، کسی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، نہ ہی ایمان والوں کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ اپنے مشرک شخص کے لیے استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، اگرچہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ یہ اصحاب الجحیم ہیں، جہنم والے۔ اگلی آیت مبارکہ میں جو آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان استغفار، نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا، لأبیہ، اپنے والد کے لیے، الا مگر، عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا۔ انہوں نے کوئی ایسے نہیں ہے کہ خاص بیٹھ کے شروع کیے استغفار، یہ ان کو پتہ تھا استغفار کرنا ضروری ہے۔ آپ یہ بات یہاں پہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واحد ایک ایسے پیغمبر ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، جن کے اسوے کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے امت محمدیہ کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، ساری ابراہیم کی باتیں مانی جائیں گی، الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم کا یہ قول نہیں مانا جائے گا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا جو مشرک والد تھے۔ یہ بات نہیں مانی جائے گی، ابراہیم کا سارا رسوہ مانا جائے گا، کیونکہ ابراہیم کی یہ جو بات، جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے قرآن کریم میں بڑے واضح کی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں کہ اب موعدۃ وعدہا ایاہ، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے۔ وعدہ کیسے کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو بار بار توحید کی دعوت دی۔ یہ ساری جو الفاظ ہیں توحید کی جو دعوت دینے کے الفاظ ہیں سورۃ مریم میں موجود ہیں کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، جناب ابراہیم سے والد ڈانٹنے لگ گئے، کہتے لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا تو میں لارجمنک وہجرنی ملیا، تجھے ضرور بالضرور ایسی سزا دوں گا کہ رجم کر دوں گا۔ سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے اس وقت اپنے والد سے کہا تھا قال السلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی طلب کروں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے خود نہ روک دے۔ تو یہ ان کا ایک وعدہ تھا اپنے والد سے، یہ وعدہ وہ پورا کر رہے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مشرک والد کے لیے استغفار کرنے سے روک دیا۔ اب جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو مشرک والد سے استغفار کرنے سے روک دیا تو جناب ابراہیم رک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات فرمائی ہے کہ وما کان استغفار، نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا، لأبیہ، یعنی یہ اب بات کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کی ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نا، یہ روایت سنن نسائی میں موجود ہے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کر رہا تھا۔ تو جناب ابراہیم نے اس سے کہا کہ بھائی تم اپنے مشرک والدین کے لیے بخشش طلب کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ بھی تو قرآن کریم میں کہا ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے بخشش طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ وما کان استغفار ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے والد کے لیے، الا مگر اب موعدۃ وعدہا ایاہ، ایک وعدہ تھا جو انہوں نے کر لیا تھا، اس وجہ سے وہ استغفار کر رہے تھے۔ فلما، لیکن پھر
تبینا جب واضح ہو گیا لہو ان کے لیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرک والد کے لیے آپ معافی نہیں استغفار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو انہ عدو للہ تبرأ من، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من تو انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا، برات کا اظہار کیا، کہا اچھا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان ابراہیم، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام جو ہے لأواہ، بہت نرم دل تھے، آہ بھرنے والا شخص جو ہوتا ہے نرم دل، ابراہیم علیہ السلام حلیم، بڑے بردبار شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بات آتی بعد میں تھی، وہ پہلے تیار ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہہ دیا بہت ہے، بات سمجھتے ہیں، یعنی خواب میں دکھا دینا، اشارتاً بتا دینا، کنایتاً بتا دینا، ڈائریکٹلی کہہ دینا، انڈائریکٹلی کہہ دینا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے نہ ہوتی تھی، فوراً سمعنا واطعنا والا کام تھا۔ چونکہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ یہ بات کہی ہے نا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے، آزمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، جب بھی آزمایا ابراہیم پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہی چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کو بالفرض پتہ نہیں ہے، ایک علم نہیں ہے ایک بات کا، تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو کیا پھر بھی پکڑ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، وما کان اللہ، انہیں شخص کو علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، وما کان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، لیضل، کہ وہ گمراہ کر دے، قوماً کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، کہ اسے ہدایت دینے کے بعد، یعنی ایک بندہ سارے کام اس کے اچھے ہوں، ایک پتہ ہی نہیں ہے اس کو چیز کا، اب اس کو ایک چیز کا پتہ نہیں ہے، وہ غلطی کر بیٹھا ہے، اب کیا اس ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا؟ اللہ تعالیٰ اتنا ماں انسان سے محبت نہیں کر سکتے جتنا اللہ تعالیٰ کی محبت کئی لاکھ گنا زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں 70 گنا زیادہ، کئی لاکھ گنا، ہمیں نہیں پتا، مطلب آپ کاؤنٹیبل نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اتنا اتنا اتنا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان سے بہت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان آئے معافی طلب کرے، اور جو چیز لاجیکلی غلط بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ پکڑ ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضل، کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے لیضل، کہ وہ گمراہ کر دے قوماً کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، اس کی ہدایت کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ یبین لہم، کہ اللہ واضح کر دے اس کے لیے کہ بھئی یہ کام ایسے نہیں ہے، یہ کام ایسے ہے، ما یتقون، جس چیز سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بچیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے واضح کر دے گا یہ چیز سے بچنا ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک شیعہ عالم جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا، تو اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ فلاں جھوٹ بولا ہے، ایسے کیا ہے، ویسے کیا ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا، بات سمجھتے ہیں، یہ وہ اپنی طرف سے بات بناتے ہیں نا کہ فلاں جھوٹ بولا ہے، ایسے کیا ہے، یہ غلطی کی ہے، 4 غلطیاں کی ہیں، 2 غلطیاں کی ہیں، تو وہ غلطی شمار کر رہے ہوتے ہیں، کہ غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی غلطی میں پکڑ نہیں کرتا، وہ غلطی نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں، بات سمجھ، انبیاء معصوم ہیں، بندے معصوم نہیں ہے، انبیاء کی غلطی تو غلطی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کرواتے ہیں بعض اوقات کہ بھائی امت کے لیے وہ ایک نمونہ قائم ہو جائے، نماز بھول جاتی ہے، ہمیں کیا پتا کیسے سیٹ کرنی ہے، سجدہ صاحب کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بلایا ہے اور بتلایا ہے کہ اب کریں سجدہ صاحب، بتائیں لوگوں کو یہ سجدہ صاحب ہوتا ہے، سمجھتے؟ تو انبیاء کے بارے میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا